الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ کتاب ہے مقاصد السالکین. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ نہایت بڑا مجرم اور گنہگار تھا، اس نے 200 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جب وہ مر گیا تو جو اس کے شہر کے لوگ تھے انہوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑے کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا. یعنی اس کی تدفین نہیں کی، اس کو کفن نہیں پہنایا. اتنا بڑا گناہگار تھا کہ اس کو کہاں دفنائیں گے، اس کا کون سا جنازہ پڑھیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو انہوں نے کوڑے کی جگہ پر پھینک دیا. اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اس کو گندگی پر پھینک دیا ہے. اے موسیٰ، تم وہاں پر جاؤ اور وہاں جا کر اسے اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، اس کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دینی ہے. آپ سوچیں کہ ایک شہر میں ایسا بندہ جو اتنا بدنام ہو کہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اسے کوڑے دان پہ پھینک دیا ہے، اور اللہ کے نبی کو وحی کی جا رہی ہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور جا کر اس کا جنازہ بھی پڑھائیں، اس کو کفن بھی دیں، تکفین بھی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے اور اس میت کو دیکھ کر آپ نے بھی پہچان لیا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو عمل کیا کہ کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی. اس کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ مشہور ترین مجرم تھا، اتنا بڑا انعام اسے دیا گیا. اچھا، یہ انعام کتنا بڑا تھا آپ سمجھے نا، کہ اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھا دیں، اللہ کے نبی جسے کفن پہنائیں، اللہ کے نبی جس کی تدفین کرے، وہ تو بخشا گیا نا. کہ یا اللہ، اتنا بڑا انعام اتنے بڑے مجرم پر. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، بے شک یہ بڑی سزا اور عذاب کا مستحق تھا، گناہگار بھی بڑا تھا، لیکن ایک بار اس نے تورات شریف کھولی تھی اور اس نے میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا. اس بندے نے محبت سے اس کو بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا. اے موسیٰ، اس نام پاک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر ہے. یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا انعام، یہ ہے سرور کائنات علیہ السلام اور اللہ والوں کا ادب کرنے والے کا مقام کہ اس نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، درود پڑھا، اللہ نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو نمازوں کے بعد نبی پاک پر درود پڑھے، جو جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے، جو یا رسول اللہ کہہ کر اپنے آقا کو یاد کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کا انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ زندگی میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی اس روایت سے کہ با ادب با نصیب. ہاں، ادب جو ہے نا، یہ بڑا بڑا مقام دلا دیتا ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اللہ مجھے اور آپ کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ساری زندگی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا، ہمیں ادب والوں کے ساتھ رہنا ہوگا. ادب جو ہے نا،
وہ ادب والوں کے ذریعے ملتا ہے. آپ بے ادب کے ساتھ رہ کر با ادب نہیں بن سکتے, آپ بے حیا کے ساتھ بیٹھ کر با حیا نہیں بن سکتے. بندہ کہے رہوں بے شرموں کے ساتھ خود شرم والا ہو جاؤں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو صحبت اثر لائے گی. کہتے ہیں نا عاشق بننا ہے تو عاشق کی صحبت اپنانا ہے. اگر نبی پاک کا عشق دل میں بٹھانا ہے تو صحبت بھی عاشق رسول والی ہونی چاہیے. تو اللہ کریم ہمیں با ادب لوگوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کیا بات ہے درود پاک کی. ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے, اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا, آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا, آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں, اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. آئے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے, آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے, وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا, تو گھبرا گیا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا, اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زارو کتار رونے لگا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی.
جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں, مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا, ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا. دنیا کا کیا دستور ہے, یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے, اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے, اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے, سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں. بڑا مینیجر بن جاتا ہے, لوگ گاڑی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتا ہی کہیں نہیں ہے, سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ, پھر وہ کیا کہے گا, بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو. فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا, اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے. سچ بتاؤ, میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ نہیں, تلاوت کے لیے دی ہیں, ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں, اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں. اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں, کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا. نہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں, اس سے ظلم کیا جائے, مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں. رب ہاتھ واپس نہیں لیتا ہے. پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم, کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے, کیوں یار؟ وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا, میں شراب کھانے گیا, میں سنیما گیا, اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا, میرے رب نے پیر واپس لے لیے. اصول تو یہ بنتا ہے, مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, اعضاء بھی سلامت ہیں. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے, دنیا میں کسی کی بات نہ مانو, وہ نوکری سے نکال دیتا ہے. مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا, ایک بار دل سے توبہ کر لے, وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا دور ہے, اور بارش نہیں ہو رہی تھی, سارے گاؤں والے شہر والے پریشان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, لوگوں نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں, تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو سب مل کر دعا کرتے ہیں. 70,000 لوگوں کا اجتماع تھا, گاؤں کے باہر, شہر کے باہر 70,000 پیپل, 70,000 لوگ جمع ہو گئے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, ذرا سننا, آپ نے اللہ سے دعا کی, الہی اسقنا غیثک وانشر علینا رحمتک, میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز دے, ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر دے. وارحمنا بالاطفال الرضع والبہائم الرضع والشیوخ الرکع, اے کریم چھوٹے چھوٹے بچے, بے زبان جانور, بوڑھے اور بیمار, سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ سب پر رحم کر اور ہم پر بارش برسا دے. بڑی رکت انگیز دعا جاری ہے. حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں اور 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں. سوچو کیسا اجتماع ہوگا. بہت دیر گزر گئی, بارش نہیں ہوئی, کوئی بادل نہیں, کچھ نہیں. آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مولا میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم پریشان ہیں مالک, تجھ سے مانگ رہے ہیں. تو ارشاد کیا ہوتا ہے, اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نے نہیں ہونا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں کمزور سا بندہ ہوں, میری آواز ان سب لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ 70,000 کا مجمع ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں سب تک یہ اعلان کیسے پہنچاؤں گا, میں کیسے اس بندے کو اس میں سے نکالوں؟ مولا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, سنو اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے, اے موسیٰ تیرا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا, سنو کیسا رونگٹے کھڑے کر دینے والا وہ اعلان ہوگا.
حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اے رب کے گناہ گار اور نافرمان بندے جو پچھلے 40 برس سے رب کو ناراض کر رہا ہے، تو وہ بدبخت ہے کہ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مجمع سے نکل جا تاکہ بارش شروع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کر دیا۔ اب وہ شخص بیٹھا اسی مجمع میں تھا، وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا، پہچان تو گیا کہ میں ہی ہوں، اس کو پتا تھا میں 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، پہلے تو اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو کے نکل جائے، کوئی نہیں نکلا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس بندے نے پتہ کیا کیا، وہ کھڑا ہوتا تو سب کو پتہ چل جانا تھا نا۔ اس نے چادر نکالی اور اپنے سر پہ چادر ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتا ہے، کہتا ہے مولا آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، اگر آج کھڑا ہو گیا میں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں، میں ہی وہ گناہ گار ہوں۔ اے اللہ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں جو 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی میرے مولا کوئی بندہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمارے مجمع میں سے تو کوئی باہر ہی نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے اس نافرمان نے توبہ کر لی ہے، اے موسیٰ اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا مجھے وہ نیک بندہ ہی ملا دے، اب تو مجھے بتا وہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے۔ سنو اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے جب اس کا پردہ رکھا تھا، اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے؟ کیونکہ اگر اب بھی بتا دیا جاتا کہ وہ کون ہے تو یہ تو پتا چل جاتا نا کہ یہی وہ تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں، جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے
تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔
غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا، سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں، شیطان کے کس وار میں ہیں، ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے، اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے۔ ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال۔ اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو۔ وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے
جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، اے رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، کہ اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں گے۔ ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا، گناہ بھی چھوڑ دوں گا، چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا، تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے سوار میں نہ آؤ، بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہاں جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں گناہ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو، تو اللہ کو نرمی والا، عاجزی والا نوجوان پسند ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ اچھا توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ، شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں نا،
تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے. پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں، ساری رنگینیاں، دوستیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، معاذ اللہ شراب، نشے کی محفلیں، جوئے، یا جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے، اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا. بولے یار زندگی بور ہو جائے گی. اب اس کا جواب سن لو غور سے. اس کی مثال اس طرح دی، کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں. ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا، دال سبزی، ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا. اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی چکن بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے. اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی، تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا. اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے، کیا میں ساری زندگی دال سبزی؟ بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا ہے، ایسے کوئی اور مراد نہ لے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں. اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا. یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کے، شراب کی محفلوں میں، جوئے کی محفلوں میں، یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے. ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے. ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے باوضو سونے کا مزہ بھی دیکھو، تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے، اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا، یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ گانے باجے فلموں میں، جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا. یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اچھا اب شیطان کا ایک اور وار کہ یار یہ مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے بات تو ٹھیک ہے، مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. میں جب فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، بور ہونے لگ جاتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے. قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں. مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے. غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا. تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. آج اس کا جواب بھی لے جاؤ. یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے، ایک یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے، وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے. ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا، ہم سب کو پتہ ہے. کھانا بھی کھاتے ہیں، دوائی بھی کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا، باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی. یہ چند دنوں کا پرابلم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا، جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا، جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی، جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا، جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی، تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے. اس پہ خول چڑھا ہوا ہے. گھبراؤ نہیں، آ گئے ہو نا اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو، ذکر چھوڑنا نہیں، درود چھوڑنا نہیں، تلاوت چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنا نہیں، کرتے رہنا. تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا. تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی دل میں مرض ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی سکون نہیں مل رہا. دیکھو دور مت چلے جانا، دیکھو بھاگ مت جانا، مسجد کو ٹھکانہ بنا لو، نماز کو اپنا طریقہ بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں، سکون نہیں
مل رہا, نماز پڑھ رہا ہوں, سرور نہیں آ رہا. خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تمہیں وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ. یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا, یہ لمبی امیدیں دلوائے گا, یہ ہمیں موت تک لے جائے گا, اور اس کو ہمیں موت بھی ایسے آ سکتی ہے کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں. ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ایک بار کتنا مردود ہے شیطان. دو بھائی تھے, پہلی منزل پہ چھوٹا بھائی, دوسری منزل پہ بڑا بھائی. بڑے بھائی کے پاس شیطان گیا, 40 سال تک اللہ کی عبادت کی. اس کو شیطان جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے یہ جانا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہے, تو 80 سال تک جیے گا. تو نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے, نہ جوانی کی کوئی رنگینی دیکھی, نہ کوئی عیاشی کی, نہ کوئی گناہ کیے. کیا کیا تو نے؟ ایسا کر 20 سال گناہ کر لے, مزے کر لے زندگی کے, پھر آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا, اللہ راضی ہو جائے گا. شیطان ہم میں سے بھی کئیوں کو وسوسے سے دلاتا ہے, یار جو کرنا ہے کر لو, پھر انشاءاللہ حج پہ چلے جائیں گے, پھر توبہ کر لیں گے, اللہ معاف کر دے گا. یہی شیطان کا وار ہے. اچھا, اس بندے کو شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ کچھ تو مزے کر لے زندگی کے. وہ سوچنے لگا یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اور اگر میری زندگی 80 سال ہے تو 15-20 سال تو مزے کر لوں. اس نے سوچا میرا پہلی منزل پہ ہی بھائی رہتا ہے, وہ اس کا بھائی پکا نافرمان, شرابی, کبابی, سارے غلط کام کرنے والا. وہ کہتا ہے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے, نیچے ہی بھائی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہوں, زندگی کے تھوڑے مزے اٹھا لیتا ہوں. اللہ کی شان دیکھو, نیچے والے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کتنے سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے, کتنے گناہ کر لیے. ایک میرا اوپر بھائی رہتا ہے کیسا عبادت گزار نیکوکار, اور ایک میں ہوں کہ بدکاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی. چلو آج توبہ کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں. چھوٹا والا بھائی کہتا ہے اب کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے, اوپر ہی تو بڑا بھائی رہتا ہے, ایسا نیک ہے, اس کے پاس جاؤں گا یہ میری توبہ بھی کروا دے گا, اللہ سے میرا تعلق بھی بنا دے گا. اب وہ نیچے والا بھائی اوپر جانے کے لیے کمرے سے نکلا. اوپر والا بھائی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. اوپر والے کی نیت کیا ہے؟ گناہ کرنی ہے. نیچے والے کی نیت کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے. دیکھو نیت کا فرق, میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, آج دل میں نیت کر لو, آج اللہ سے دوستی کر لو. اللہ کا کرنا کیا ہوا, اوپر والے بھائی کا پیر سلپ ہوا, لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے چھوٹے بھائی پر گرا, دونوں بھائی نیچے گرے, دونوں کا انتقال ہو گیا. اب فرشتے آئے, اللہ اکبر. بڑے بھائی کو رحمت کے فرشتے لینے آنے چاہیے نا, 40 سال تک نیکی کی تھی. چھوٹے بھائی کو ہمارے حساب سے تو عذاب کے فرشتے لینے آنے چاہیے تھے, اتنے گناہ کیے. اللہ کی شان دیکھو, چھوٹے بھائی کو رحمت کے فرشتے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی, گھر سے چل پڑا تھا, اللہ کی طرف بڑھ گیا تھا. اور بڑے بھائی کو عذاب کے فرشتے لے گئے کیونکہ وہ نافرمانی کے لیے چلا تھا, اللہ کی نافرمانی کے لیے گھر سے چل پڑا تھا. اب نیت کا فرق دیکھ لو کہ یہ ہے شیطان. ہو سکتا ہے آج ہی ہم میں سے کسی کو جانا ہو دنیا سے اور وہ نیت یہ کروا رہا ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, تو بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے. اچھا توبہ کہتے کس کو ہے, آخر میں یہ بھی سن لو. ہاں, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, ٹھیک ہے زبانی بھی توبہ ہوتی ہے, لیکن توبہ کے 3 ارکان ہیں. دیر آر 3 کنڈیشنز آف ریپینٹنس. توبہ کی 3 شرطیں ہیں, یہ جب تک تینوں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہونی. ہاں, توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میں جانوں رب جانے, ایک لمحے میں توبہ ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ایک لمحے میں, اور اللہ ایسی قبول فرماتا ہے. ایک بار واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے, تو سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. ذرا سننا غور سے, شراب کی بوتل. حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بندہ گھبرا گیا کہ اگر حضرت امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں تو مارا جاؤں گا. ڈرتے ڈرتے کہتا حضور اس میں تو سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. اب ذرا تصور کرنا, شرابی جو بوتل شراب کے لیے سامنے کھڑا ہے, حضرت عمر ادھر کھڑے, کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں, یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا. اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے, اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے, عمر سے آج بچا لے, ذلیل ہونے سے بچا لے, یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا, بس مالک بچا لے. دل ہی دل میں کہہ رہا ہے, اور کتنی دیر کہا ہوگا, 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ. اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا, تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی تھی. یہ ہے توبہ.
اتنی دیر چاہیے، بس اتنا، بس وہ کنیکشن چاہیے، وہ رقت قلبی چاہیے، وہ شرمندگی چاہیے، ہیں؟ تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا، کیا نام ہے، شرائط، آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کرنی. نمبر 1، ماضی پر ندامت، جو کیا ہے نا اس پر شرمسار ہو، شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے. نمبر 2، جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے، آئندہ پڑھوں گا. نہیں، توبہ بھی کرے، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے. اور تیسری، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے. شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں. یہ بھی شیطان کا وار ہے. آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے. ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا استقامت دے دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ آج اپنے رب کے حضور سچی پکی ہم نے توبہ کرنی ہے، اور یہی دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے. ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں. اچھا، گناہ والی زندگی چھوڑنے ہے نا، تو وہ کیسے چھوٹے گی بھائی؟ نیت تو آپ ہو سکتا ہے ابھی دل میں کر رہے ہوں گے، مجھے کئی آنکھوں میں اشک نظر آ رہے ہیں، کئی دل بے قرار نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلے بھی تو ہوا ایسا. لیکن پھر کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں جو گناہ کرتے ہیں. ہم نمازی بنتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، او بھائی خیر تو ہے، مولوی ہو گیا، جمعہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یہ روز نماز پڑھنے کا کیا ضرورت ہے؟ اب جب دوستی مذاق اڑانے والے، بندہ پھر نماز چھوڑ دیتا ہے. اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہو، اگر آج یہ طے کر لیا ہے نا کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے، تو پھر ہمیں اپنی صحبت بھی بدلنی ہوگی، اپنی دوستیاں بھی بدلنی ہوں گی. دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. سوال ہے میرا آپ سب سے، کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے دوست تو ایسے ہیں جس کو دیکھو تو سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں. ایسے دوست نہیں چاہیے. دوست وہ بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. میں گناہ کروں تو مجھے مسجد میں لے جائے، مجھے توبہ کرائے، نہ کہ گناہوں میں مددگار ثابت ہو. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے دوستیاں ایسی رکھی ہیں. عطر والے کی دکان دیکھی ہے نا، پیسے خرچ کرو نہ کرو فری کی خوشبو مل جاتی ہے. یہ ہے اچھی صحبت، یہ اچھے بندے کی صحبت ہے. اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پہن ہزاراں. جتنے بھی کپڑے بچا لو، لوہار کی دکان پر جاؤ تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے کپڑوں میں. یہی برے دوستوں کی صحبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں صرف بیٹھتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، دوست کھیل رہے ہوتے میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں، میں غلط کام نہیں کرتا. ارے اللہ کے بندو، یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو تمہیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں. آج تم شراب نہیں پی رہے مگر کل ایک دن آئے گا کہ تم شرابی بن جاؤ گے. آج تم نشہ نہیں کر رہے، لوگ کہتے نہیں میں تو صرف سگریٹ پیتا ہوں. ارے یہی سگریٹ تمہیں آگے جا کے پھر نشے والی سگریٹ بنے گی. آج تک کون سا ایسا شرابی اور جواری، یا مجھے جناب کوئی ایک نشئی بتا دو کہ جس کو ماں باپ نے لا کر دیا ہو کہ بیٹا آج تُونے بڑا اچھا کام کیا، لے بیٹا شراب پی لے، ہیں، یا یہ آج چرس کا سگریٹ پی لے، یہ ہیروئن پی لے. کون پلاتا ہے؟ ہمیشہ یہ غلط عادت دوستوں سے ہی لگتی ہے. اور بندہ کہتا ہے مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں. یہ بیٹھنے والا ہی آگے جا کے برباد ہوتا ہے. چور بناتے ہیں، ڈاکو بناتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جانے والے یہ دوست ہوتے ہیں. خدا را آج طے کر لو کہ میں نے دوست کسے بنانا ہے. ارے دوست وہ ہونا چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہوں سے بچائے اور میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر بھی مجھے ثواب پہنچائے. ہمارے تو ایسے دوست ہیں جن کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اب طے آپ نے کرنا ہے کہ اگر واقعی نیک بننا ہے تو اپنی سنگتیں، اپنی دوستیاں بھی تبدیل کرنی ہوں گی. اور آج کے دور میں آپ کو دعوت اسلامی ایسا ماحول دیتی ہے، ایسے دوست دیتی ہے جو انشاءاللہ زندگی میں بھی آپ کو کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے. آؤ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. پکی سچی آج نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے،
گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب جوئے اور غلط کاموں سے دور رہیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے وہ نیت جو آج کر کے جانا ہے، اور اگر اس نیت پر استقامت چاہیے تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔